رہنما پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لی چلیں گے۔ 10% سے گر کر 10% ہو گئی ہے۔ آج آپ فیصل آباد جائیے اور لوگوں سے پوچھئے تو ٹیکسٹائل صنعت بند ہونے کو چلی ہے۔ آج آپ کی سیمنٹ انڈسٹری بند ہو رہی ہے۔ آج آپ کی سٹیل انڈسٹری دباؤ میں ہے۔ آج آپ کے بہت سے کارخانے دار لیبر کو لے آف کر رہے ہیں، ان کو ملازمتیں دے نہیں رہے، لے رہے ہیں ان سے۔ آج کیفیت یہ ہے کہ آپ کی انڈسٹری از گرائنڈنگ ٹو اے ہالٹ، اور یہ بہت سیریس بات ہے۔ آج کیفیت یہ ہے کہ آپ کی جو لیٹرز آف کریڈٹ ہے، ایل سی جس کو کہتے ہیں، وہ کاروباری طبقہ کھول نہیں پا رہا۔ اتنی بے یقینی ہے مارکیٹ میں، انسرٹنٹی اس لیول کی ہے اور کرنسی فلکچویشن اس لیول کی ہے کہ ایل سی نہیں کھل پا رہی۔ آج کیفیت یہ ہے کہ جو زندگی بچانے کی ادویات ہیں وہ مارکیٹ سے غائب ہیں، اور بہت سی آپ کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے، جو لوکل بھی ہے، وہ پروڈکشن نہیں کر پا رہی، اس لیے کہ را مٹیریل دستیاب نہیں ہے اپنی ادویات پیدا کرنے کے لیے۔ جو را مٹیریل درکار ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ آج کیفیت یہ ہے کہ آپ کے تاجر، اور اب سارا ملتان کا میڈیا بیٹھا ہے، آپ کور بھی کرتے رہے ہیں، تمام ملتان کے تاجر سراپا احتجاج ہیں۔ وہ بجلی کے بل دکھا رہے ہیں اور بجلی کے بل جلا رہے ہیں۔ آج وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، اور تاجروں نے 17 اگست کو شٹر ڈاؤن کی کال دے رکھی ہے۔ شٹر ڈاؤن کی کال دے رکھی ہے۔ آج تاجر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہم پر جو فکس ٹیکس بجلی کے بل میں اور ریٹیلر ٹیکس جو لگا دیا ہے، یہ ناقابل برداشت ہے، اور لگاتے وقت آپ نے ہم سے کوئی مشاورت بھی نہیں کی۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ 2000 سے لے کر 20,000 روپیہ ڈپینڈنگ آن دا سائز آف دا شاپ آپ نے فکس ٹیکس ہم پہ عائد کر دیا۔ چوک شاہ عباس کے تاجر تشریف لائے اور انہوں نے دکھایا بجلی کا بل۔ انہوں نے کہا بجلی کا بل جو مجھے فکس ٹیکس لگا ہے وہ زیادہ ہے، اور میری دکان کا کرایہ اس سے کم ہے۔ میری دکان کا جو مہینے کا میں کرایہ دیتا ہوں وہ اتنے ہزار ہے، اور جو مجھے بجلی کا بل فکس آیا ہے وہ 6,000 کا ہے۔ تو میں دکان چلاؤں یا دکان بند کر دوں؟ یہ ہے کیفیت۔ وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے دکانداروں پر بھی سیلز ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ جتنے انسینٹیوز عمران خان صاحب نے اور تحریک انصاف نے دیے تھے ملک کی معیشت کو کک سٹارٹ کرنے کے لیے، کیونکہ 2 سال کورونا کی کیفیت سے ہم دو چار رہے ہیں اور ہم نے چاہا کہ معیشت کا پہیہ چلتا رہے، انہوں نے سب یکے بعد دیگر ان کو وڈرا کر لیا ہے۔ آج کیفیت یہ ہے کہ پچھلے 2 دن سے پورے پاکستان میں ٹرانسپورٹرز جو ہیں انہوں نے پہیہ جام کیا ہوا ہے۔ ملتان کے اڈوں سے بسیں نہیں چل رہی، سب آپ نے دیکھا، آج بھی اخبارات میں دیکھ رہا تھا، تصویریں شائع ہیں، سب بسیں کھڑی ہیں اور سواریوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تشریف مت لائیے کیونکہ ہم انٹرسٹی ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری وائبلٹی نہیں رہی۔ پہلے 2 سال ہمیں ٹرانسپورٹ انڈسٹری کو مار پڑی، بندش ہو گئی، انٹرسٹی سفر پر پابندی تھی، پھر پوری سواری نہیں لے سکتے تھے، پھر ڈیزل کی قیمت اتنی چڑھ گئی، پھر اس کے اوپر ٹوکن ٹیکس اور انکم ٹیکس ہم پر اتنا بڑھا دیا گیا، 200% بڑھا دیا گیا۔ اس بوجھ تلے ٹرانسپورٹ چلانا ناممکن ہے۔ آج وہ ہڑتال پر ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اس تناظر میں پاکستان کے لوگوں نے ایک مرتبہ پھر 17 جولائی کے بعد ایک بڑا فیصلہ کرنا ہے۔ 2 بیانیے ان کے سامنے ہیں اور ایک بیانیے کا ساتھ دینا ہے۔ 2
ऑप्शंस उनके सामने हैं, एक पीडीएम का ऑप्शन है और एक तहरीक इंसाफ का ऑप्शन है, और लोगों ने उन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को तरजीह देनी है। आज मैं इसलिए कहता हूं कि ये जो NA 157 का इलेक्शन है, ये जातियात का नहीं है, ये नजरियात का इलेक्शन है। NA 157 के इलेक्शन में झगड़ा दो खानदानों का नहीं है, इंसानों का है, इंसानियत की बात हो रही है। आज मैं ये कह रहा हूं, जब कौम और कौमी बका का सवाल उठता है तो फिर कौम की बेटियों को, कौम की बहनों को और कौम की माओं को अपना किरदार अदा करना होगा। वो लाताल्लुक रह नहीं सकती, वो इस माशरे का हिस्सा है, वो हमारे घर का हिस्सा है। और तहरीक इंसाफ की तहरीक में खवातीन का और फैमिलीज का बहुत बड़ा रोल है। चाहे धरना था 126 दिन का, चाहे 25 मई का हमारा एहतजाज था जिस पर हम पर तशद्दुद किया गया, हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने जो वहां लाठियां खाई, जो शेलिंग बर्दाश्त की, वो भी मेरी बच्चियां थी, वो भी कौम की बच्चियां थीं। अगर वो खा सकती हैं तो हमारी बच्चियों को भी किरदार अदा करना होगा अगर पाकिस्तान का हमने मुस्तकबिल बनाना है। मैं अर्ज करता चलूं, अब NA 157 के लोगों से मुल्तान का मीडिया तशरीफ फरमा है। मैं एक सवाल करता हूं, मुझे बताइए, क्या पूरे मुल्तान ने अपनी आंखों से PP 217 में नून को और पीपल्स पार्टी को यकजा नहीं देखा? क्या मूसा गिलानी साहब और गफार डोगर साहब मिलकर एक गाड़ी में मोहल्ला मोहल्ला, यूनियन काउंसिल और वार्ड टू वार्ड तहरीक इंसाफ की मुखालफत नहीं कर रहे थे? क्या मिलकर उन्होंने कैंपेन नहीं चलाई? ये सबके सामने है। आज लोग पूछते हैं और सवाल करते हैं, और NA 157 के लोग इनसे सवाल करें कि 15 जुलाई को जो मुल्तान में मरियम बीबी का जलसा हुआ था, उसमें तो सब नून और पीपल्स पार्टी एक स्टेज पे दिखाई दे रहे थे, शीरो शकर थे, और बल्ले के खिलाफ, जैन कुरैशी के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ यकजबा होकर कैंपेन कर रहे थे। आज 3 अगस्त को यकलख्त क्या तब्दीली आई है, क्या तब्दीली आई है कि आप की राहें जुदा हो गई? आज क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी को फिर ज़ौक और शौक हो गया मैदान में उतरने का, और नून ने अपने कैंडिडेट को जिसे कहते हैं कुर्बान कर दिया? वही मैं आज कर रहा हूं ना, अगर बात होती नजरियात की तो कैफियत और होती। यही हल्का था NA 157, यही इलाका था जब तहरीक इंसाफ ने फैसला, मैं जब तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ और इमरान खान साहब ने फैसला किया कि हमें बायकॉट करना है, तो क्या मैंने बायकॉट नहीं किया था इसी हल्के से? और उस बायकॉट की शक्ल सूरत में गफार डोगर साहब आए थे नून की तरफ से, और मूसा गिलानी साहब MNA मुंतखब हुए थे जब उनके वालिद वजीर आजम थे पाकिस्तान के, पूरे जाहो जलाल के साथ उन्होंने कैंपेन की थी और यहां से कामयाब हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह NA 157 के लोगों, आप इस बात के गवाह हो कि 2013 का इंतखाब था, जैन ने, शाह महमूद ने, हमारे दोस्तों ने जो हमारे साथ चल रहे थे और चल रहे हैं, और आज भी जिन्होंने मिलकर हमारे साथ दरखास्त जमा करवाई है, उनके हाथ में तहरीक इंसाफ का झंडा था, इमरान खान का नजरिया था। 2018 का इंतखाब हुआ
تو ہمارے ہاتھ میں تحریک انصاف کا جھنڈا تھا. زین قریشی نے دونوں پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا مقابلہ کیا تھا, اور الحمدللہ اس حلقے کے لوگوں نے مہربانی فرماتے ہوئے انہیں منتخب کیا. انشاءاللہ جنرل الیکشن میں بھی آپ ہمارے ہاتھ میں تحریک انصاف کا جھنڈا دیکھیں گے. جب ایک قوم کے سامنے ایگزسٹینشل تھریٹ ہوتا ہے تو میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میری بہنوں, میری بیٹیوں, آپ کو اپنی سوچ کا انداز تبدیل کرنا ہوگا. آج پاکستان کے جو چیلنجز ہیں وہ معمولی نہیں ہیں, وہ معمول سے ہٹ کر ہیں. آج پاکستان کی نظریاتی سرحدوں پر بھی حملہ ہو رہا ہے, آج پاکستان کے جغرافیے پر بھی حملہ ہو رہا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. ابھی حالیہ میں کچھ ڈیولپمنٹ ہیں جس پہ ابھی گورنمنٹ خاموش ہے, لیکن انہیں کچھ نہ کچھ تو عرض کرنا ہوگا. اس پہ پاکستان کی فیملیز کو, ہر شہر میں پاکستان کے خاندانوں کو, پورے کنبے کو لا تعلق نہیں رہ سکتا, اسے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. میری نظر میں اس الیکشن میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا پنجاب میں ووٹ ضائع کرنے کے مترادف ہوگا. کون ہے جو پنجاب کی سیاست پر نظر رکھے ہوئے ہے اور نہیں جانتا کہ آج پنجاب میں پیپلز پارٹی کی کیفیت یہ ہے کہ وہ لندن جا کر نواز شریف سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھیک مانگ رہے ہیں. یہ اپنے بیٹے کے لیے, موسیٰ کے لیے, اپنے دوسرے بیٹے عبد القادر کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں کہ نون کا کینڈیڈیٹ نہ کھڑا کیا جائے اور ہمیں یہ سیٹیں دے دی جائیں. اور اگر پیپلز پارٹی کا اپنا نظریہ ہے, دم خم ہے, تو انہیں کیا گھبراہٹ ہے. نون اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرتی ہے, پیپلز پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرے, پی ٹی آئی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرے, فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے, فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے. اور ان نے ان تینوں پلیٹ فارم میں سے کسی پلیٹ فارم کو چننا ہے. آج کیفیت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کا وجود ختم ہو گیا, نہ ہونے کے برابر. پنجاب میں ابھی 20 حلقوں میں الیکشن ہوا ہے, ایک حلقے میں بھی پیپلز پارٹی کا امیدوار نہیں تھا. مقابلہ کس کا تھا؟ پاکستان تحریک انصاف کا اور نون لیگ کا. آج کیفیت یہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی سکڑ گئی ہے. گلگت بلتستان ایک زمانے میں ان کا ہولڈ ہوتا تھا, آج ان کا وجود نہیں ہے. سو واضح ہو گیا کہ اس وقت ملک میں دو آئیڈیالوجیز ہیں, ایک عمران خان کی آئیڈیالوجی ہے اور ایک اس طبقے کی آئیڈیالوجی ہے جنہوں نے یہ سارا جو آپس میں الحاق کیا ہے کہ ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے نہیں, اپنی کرپشن کے کیسز کو دفن کرنے کے لیے کیا ہے. وہ 1100 ارب جو نیب کی زد میں تھا, جو 1100 ارب کے جو لوٹ مار ہے, جو نیب میں کیسز چل رہے تھے, ان کو دفتر داخل کرنے کے لیے نیب کے قوانین میں تبدیلی کی ہے. یہ ہے جن کا ایجنڈا, جس ایجنڈے کے لیے انہوں نے آپس میں نے پہلے بھی کہا تھا, نہ ان کا جھنڈا ایک, نہ ان کا نشان ایک, نہ ان کی سوچ ایک, نہ ان کا فلسفہ ایک, نہ ان کا منشور ایک. ہاں, ان کے وقتی مفادات ایک ہیں. میں آج پھر کہہ رہا ہوں, یہ غیر فطری الائنس ہے, یہ ان نیچرل الائنس ہے, یہ دیر پا نہیں ہے. اور اس کی ایک جھلک سامنے آ گئی. آج ان کی اپنی نون کی صفحے میں سے لوگ جو ہیں NA 157 کے, وہ ہرگز تیار نہیں ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے کے لیے. ان کو سیریس ریزرویشنز ہیں پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کی سوچ سے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا وہاں ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے. وہ فیصلہ ان کا ہے,
उनकी क़यादत ने बुलाकर फैसला कर दिया है और उनको बुलाकर जो उन्हें हिदायत देनी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुकानदारों पर बेजा टैक्सेस लगा दिए गए। दुकानदार पूछ रहे हैं दुकानें चलाएं या बंद कर दें। आज मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट का पहिया भी जाम हो चुका है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुकानदारों पर बेजा टैक्सेस लगा दिए गए हैं। दुकानदार पूछ रहे हैं कि दुकानें चलाएं या बंद कर दें। आज मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम हो चुका है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुकानदारों पर बेजा टैक्सेस लगा दिए गए। दुकानदार पूछ रहे हैं दुकानें चलाएं या बंद कर दें। आज मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम हो चुका है। एक दुकानदार ने कहा कि उसका दुकान का किराया इतना नहीं है जितना उसको बिजली का बिल आ गया है। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।